بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایاس بن معاویہ کو قاضی بنا دیا گیا تو انہوں نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ اور ذہانت کے ذریعے عجیب عجیب فیصلے فرمائے۔ وہ اتنے معاملہ فہم اور ذہین تھے کہ مجرم کو اس کی بات سے ہی پکڑ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ دو لوگ ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس عدالت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ایاس بن معاویہ نے اس کے ساتھی سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، یہ سراسر مجھ پر جھوٹ اور الزام لگا رہا ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے مدعی سے پوچھا کہ تو نے اسے کس جگہ اپنا مال بطور امانت دیا تھا؟ اس نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں میں نے دیا تھا۔ قاضی ایاس نے پوچھا، وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، وہاں ایک بڑا درخت ہے، ہم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی ایاس نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہیں وہاں یاد آ جائے کہ تم نے اپنا مال کہاں رکھا تھا، کس کو دیا تھا، اور اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھے میرے پاس آ جانا اور مجھے آ کر خبر دینا کہ تمہیں کیا یاد آیا۔ وہ شخص اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا تو قاضی ایاس نے اس آدمی سے کہا، اپنے ساتھی کے واپس آنے تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ وہاں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس دیگر مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن قاضی صاحب دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے چپکے اس شخص کی طرف بھی دیکھتے رہتے تھے، اور اس طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں، تو قاضی صاحب سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ ابھی جگہ سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو مال لینے کا انکار کرتا تھا اور اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا۔ باخدا تو خائن اور جھوٹا ہے اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔